کہ نماز جب جمعے کی پڑھنے جاؤ تو نہانا سنت بتا دیا۔ کیوں بتایا ہے سنت؟ یعنی اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی کام بتایا ہے وہ اس میں بغیر فائدے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے بتایا کہ ہوتا یہ تھا کہ آدمی کہیں کام کر رہا، کوئی کھیت میں کام کر رہا، کوئی مزدوری کر رہا، اب جیسے ہی جمعہ کی نماز ہوتی تھی یا اور نماز ہوتی تھی، آدمی آیا وضو بنا کے ویسا ہی کھڑا ہو گیا، کام کے کپڑے کھیت کے کپڑے ادھر ادھر سے آیا، اور آدمی پسینہ آتا ہے تو بدبو وغیرہ بھی آتی ہے۔ جب جماعت میں ہم کھڑے ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے، کہ جب تم جمعے میں جاؤ گے تو تمہارے بدن کی یا تمہارے پسینے کی بدبو سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی سنت نہانا، اب ویسے جاؤ تو تم نہا نہیں سکتے، نہ بال کاٹ سکتے، حج کرنے جاؤ نہ ٹوپی لگا سکتے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے ہم آ رہے ہیں تو اور مسلمان بھی ہیں تو وہاں پر خوشبو بھی لگا کر آؤ جمعے والے دن، سنت بتایا، عطر کا استعمال کرو، تیل وغیرہ لگاؤ، بال وغیرہ کاٹ کے مسجد میں آؤ۔ مگر جب حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو تم نہ تیل لگا سکتے ہو، نہ خوشبو لگا سکتے ہو، نہ بال کاٹ سکتے ہو، نہ ٹوپی لگا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میری بارگاہ میں آیا ہے تو میری رحمت دیکھ، میں تجھے دیکھوں گا، تجھے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ تو جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی بلایا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے، گرد غبار لگا ایسے ہی جاؤ وہاں پر۔ مگر جب مسجد میں جب تم آؤ گے جمعے کی نماز پڑھنے یا جمعے کے علاوہ جو بھی نماز پڑھنے آؤ گے تو تمہیں صفائی ستھرائی سے آنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم صف میں کھڑے ہوں تو ہمارے پسینے کی بدبو سے یا ہمارے کپڑوں کی گندگی سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچا۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، یعنی ہمارے پسینے کی بدبو سے یا ہمارے کپڑوں کی گندگی سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر جمعے کو نہانا سنت بتا دیا۔ تمام مسلمان ویسے نہائے نہ نہائے مگر جمعے والے دن تو ضرور نہا لیتے۔ تو اس کی مصلحت یعنی ہر جو کام ہے اسلام میں اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ جو اسلام ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کے لیے اس کی بدبو یا اس کی گندگی سے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا، تو اب بتاؤ ہم کسی کو گالی دے دیں اور کوئی دل آزاری کر دیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سنت کے مطابق اگر نماز پڑھیں گے تبھی ہمارے لیے فائدے ہوں گے۔ تو نماز پڑھنے والے کے لیے کیا کیا دنیا کے فائدے ہوتے ہیں۔ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں آپس میں الفت و محبت، بھائی چارے اور اسلامی برادری کا ایک رشتہ بن جاتا۔ جماعت جو بتائی ہے کہ اکیلے اگر ہم نماز پڑھ لیں تو ہمیں صرف اسی ایک نماز کا ثواب ملتا، اور اگر ہم مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کا 27 گنا ثواب ملتا۔ تو اگر اکیلے نماز پڑھ لی تو ہر کلمے کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ایک رکعت پڑھیں گے تو ایک رکعت کا ثواب ملے گا، مگر ہم جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو 27 گنا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو اور مسلمان ہوں گے ان کے قریب میں کھڑے ہوں گے۔ اب آدمی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے جب تم نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو تو بیچ میں جگہ خالی مت رکھو، کیونکہ اگر جگہ خالی رہے گی تو شیطان تمہارے بیچ میں آ جائے گا اور تمہیں وسوسہ دے گا۔ تو اس لیے جب کندھے سے کندھا ملتا ہے تو آج سائنس بتاتی ہے کہ جیسے ہی آدمی ایک دوسرے کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو دل میں سے ریڈیشن نکلتی ہیں جو ایک دوسرے سے محبت بڑھاتی ہیں۔